السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اویس ورلڈ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی، جو کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ جس کا ہو چکا ہے اور آنے والا ایپیسوڈ اس کا آخری قسط ہوگا۔ دوستو، اس ڈرامے کا جو ستیہ ناز ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دوستو، کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ شمشیر کا انتقال ہو جائے گا۔ دوستو، بابا صاحب کو بھی یقین نہیں آتا میرا بیٹا شمشیر اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ نواب دلاور کو یہ دکھ ساری زندگی رہے گا، کیونکہ نواب دلاور کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر نواب دلاور کی آدمی مہک کو مارنے نہ جاتے تو یہ سب نہ ہوتا، لیکن دوستو افسوس سے اب کیا فائدہ، افسوس شمشیر مر گیا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نواب دلاور جائیداد کا آدھا حصہ مہک کے نام کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی مکمل جائیداد نیلام کر دیتا ہے، جس پر دارا بھی کچھ نہیں بولتا، لیکن فروا کو بہت غصہ آتا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس طرح تو ہم غریب ہو جائیں گے۔ لیکن تارا کہے گا بابا فیصلہ کر چکے ہیں۔ دوستو، تارا یہ فائل دینے ہی جاتا ہے، لیکن تارا کو کیا معلوم کہ بابا صاحب اپنے آپ کو گولی مار لیتے ہیں۔ جب تارا نواب دلاور کے پاس آتا ہے تو ان کی لاش خون میں لت پت وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ دوستو، بابا صاحب نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ بابا صاحب کو یہی لگتا ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے، یہ سب نواب دلاور کی وجہ سے ہوا۔ دوستو، آپ کو اس ڈرامے کا اینڈ کیسا لگا؟ باخدا مجھے خود اس ڈرامے کا اینڈ بالکل بھی پسند نہیں آیا، بالکل بیکار آنے والا لگ رہا ہے، مگر پھر بھی چلے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اویس ورلڈ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی، جو کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ جس کا ہو چکا ہے اور آنے والا ایپیسوڈ اس کا آخری قسط ہوگا۔ دوستو، اس ڈرامے کا جو ستیہ ناز ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دوستو، کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ شمشیر کا انتقال ہو جائے گا۔ دوستو، بابا صاحب کو بھی یقین نہیں آتا میرا بیٹا شمشیر اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ نواب دلاور کو یہ دکھ ساری زندگی رہے گا، کیونکہ نواب دلاور کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر نواب دلاور کی آدمی مہک کو مارنے نہ جاتے تو یہ سب نہ ہوتا، لیکن دوستو افسوس سے اب کیا فائدہ، افسوس شمشیر مر گیا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نواب دلاور جائیداد کا آدھا حصہ مہک کے نام کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی مکمل جائیداد نیلام کر دیتا ہے، جس پر دارا بھی کچھ نہیں بولتا، لیکن فروا کو بہت غصہ آتا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس طرح تو ہم غریب ہو جائیں گے۔ لیکن تارا کہے گا بابا فیصلہ کر چکے ہیں۔ دوستو، تارا یہ فائل دینے ہی جاتا ہے، لیکن تارا کو کیا معلوم کہ بابا صاحب اپنے آپ کو گولی مار لیتے ہیں۔ جب تارا نواب دلاور کے پاس آتا ہے تو ان کی لاش خون میں لت پت وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ دوستو، بابا صاحب نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ بابا صاحب کو یہی لگتا ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے، یہ سب نواب دلاور کی وجہ سے ہوا۔ دوستو، آپ کو اس ڈرامے کا اینڈ کیسا لگا؟ باخدا مجھے خود اس ڈرامے کا اینڈ بالکل بھی پسند نہیں آیا، بالکل بیکار آنے والا لگ رہا ہے، مگر پھر بھی چلے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اویس ورلڈ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی، جو کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ جس کا ہو چکا ہے اور آنے والا ایپیسوڈ اس کا آخری قسط ہوگا۔ دوستو، اس ڈرامے کا جو ستیہ ناز ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دوستو، کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ شمشیر کا انتقال ہو جائے گا۔ دوستو، بابا صاحب کو بھی یقین نہیں آتا میرا بیٹا شمشیر اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ نواب دلاور کو یہ دکھ ساری زندگی رہے گا، کیونکہ نواب دلاور کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر نواب دلاور کی آدمی مہک کو مارنے نہ جاتے تو یہ سب نہ ہوتا، لیکن دوستو افسوس سے اب کیا فائدہ، افسوس شمشیر مر گیا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نواب دلاور جائیداد کا آدھا حصہ مہک کے نام کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی مکمل جائیداد نیلام کر دیتا ہے، جس پر دارا بھی کچھ نہیں بولتا، لیکن فروا کو بہت غصہ آتا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس طرح تو ہم غریب ہو جائیں گے۔ لیکن تارا کہے گا بابا فیصلہ کر چکے ہیں۔ دوستو، تارا یہ فائل دینے ہی جاتا ہے، لیکن تارا کو کیا معلوم کہ بابا صاحب اپنے آپ کو گولی مار لیتے ہیں۔ جب تارا نواب دلاور کے پاس آتا ہے تو ان کی لاش خون میں لت پت وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ دوستو، بابا صاحب نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا،
کیونکہ بابا صاحب کو یہی لگتا ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے، یہ سب نواب دلاور کی وجہ سے ہوا۔ دوستو آپ کو اس ڈرامے کا اینڈ کیسا لگا؟ باخدا مجھے خود اس ڈرامے کا اینڈ بالکل بھی پسند نہیں آیا، بالکل بیکار کس آنے والا لگ رہا ہے، مگر پھر بھی چلے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو اویس ورلڈ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی، جو کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ جس کا ہو چکا ہے اور آنے والا ایپیسوڈ اس کا آخری قسط ہوگا۔ دوستو اس ڈرامے کا جو ستیہ ناز ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دوستو کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ شمشیر کا انتقال ہو جائے گا۔ دوستو بابا صاحب کو بھی یقین نہیں آتا میرا بیٹا شمشیر اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ نواب دلاور کو یہ دکھ ساری زندگی رہے گا، کیونکہ نواب دلاور کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر نواب دلاور کی آدمی مہک کو مارنے نہ جاتے تو یہ سب نہ ہوتا، لیکن دوستو افسوس سے اب کیا فائدہ، افسوس شمشیر مر گیا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نواب دلاور جائیداد کا آدھا حصہ مہک کے نام کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی مکمل جائیداد نیلام کر دیتا ہے، جس پر دارا بھی کچھ نہیں بولتا، لیکن فروا کو بہت غصہ آتا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس طرح تو ہم غریب ہو جائیں گے۔ لیکن تارا کہے گا بابا فیصلہ کر چکے ہیں۔ دوستو تارا یہ فائل دینے ہی جاتا ہے، لیکن تارا کو کیا معلوم کہ بابا صاحب اپنے آپ کو گولی مار لیتے ہیں۔ جب تارا نواب دلاور کے پاس آتا ہے تو ان کی لاش خون میں لت پت وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ دوستو بابا صاحب نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ بابا صاحب کو یہی لگتا ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے، یہ سب نواب دلاور کی وجہ سے ہوا۔ دوستو آپ کو اس ڈرامے کا اینڈ کیسا لگا؟ باخدا مجھے خود اس ڈرامے کا اینڈ بالکل بھی پسند نہیں آیا، بالکل بیکار کس آنے والا لگ رہا ہے، مگر پھر بھی چلے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو اویس ورلڈ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی، جو کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ جس کا ہو چکا ہے اور آنے والا ایپیسوڈ اس کا آخری قسط ہوگا۔ دوستو اس ڈرامے کا جو ستیہ ناز ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دوستو کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ شمشیر کا انتقال ہو جائے گا۔ دوستو بابا صاحب کو بھی یقین نہیں آتا میرا بیٹا شمشیر اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ نواب دلاور کو یہ دکھ ساری زندگی رہے گا، کیونکہ نواب دلاور کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر نواب دلاور کی آدمی مہک کو مارنے نہ جاتے تو یہ سب نہ ہوتا، لیکن دوستو افسوس سے اب کیا فائدہ، افسوس شمشیر مر گیا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نواب دلاور جائیداد کا آدھا حصہ مہک کے نام کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی مکمل جائیداد نیلام کر دیتا ہے، جس پر دارا بھی کچھ نہیں بولتا، لیکن فروا کو بہت غصہ آتا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس طرح تو ہم غریب ہو جائیں گے۔ لیکن تارا کہے گا بابا فیصلہ کر چکے ہیں۔ دوستو تارا یہ فائل دینے ہی جاتا ہے، لیکن تارا کو کیا معلوم کہ بابا صاحب اپنے آپ کو گولی مار لیتے ہیں۔ جب تارا نواب دلاور کے پاس آتا ہے تو ان کی لاش خون میں لت پت وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ دوستو بابا صاحب نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ بابا صاحب کو یہی لگتا ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے، یہ سب نواب دلاور کی وجہ سے ہوا۔ دوستو آپ کو اس ڈرامے کا اینڈ کیسا لگا؟ باخدا مجھے خود اس ڈرامے کا اینڈ بالکل بھی پسند نہیں آیا، بالکل بیکار کس آنے والا لگ رہا ہے، مگر پھر بھی چلے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو اویس ورلڈ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی، جو کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ جس کا ہو چکا ہے اور آنے والا ایپیسوڈ اس کا آخری قسط ہوگا۔ دوستو اس ڈرامے کا جو ستیہ ناز ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دوستو کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ شمشیر کا انتقال ہو جائے گا۔ دوستو بابا صاحب کو بھی یقین نہیں آتا میرا بیٹا شمشیر اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ نواب دلاور کو یہ دکھ ساری زندگی رہے گا، کیونکہ نواب دلاور کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر نواب دلاور کی آدمی مہک کو مارنے نہ جاتے تو یہ سب نہ ہوتا، لیکن دوستو افسوس سے اب کیا فائدہ، افسوس شمشیر مر گیا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نواب دلاور جائیداد کا آدھا حصہ مہک کے نام کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی مکمل جائیداد نیلام کر دیتا ہے، جس پر دارا
بھی کچھ نہیں بولتا، لیکن فروا کو بہت غصہ آتا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس طرح تو ہم غریب ہو جائیں گے۔ لیکن تارا کہے گا بابا فیصلہ کر چکے ہیں۔ دوستو، تارا یہ فائل دینے ہی جاتا ہے، لیکن تارا کو کیا معلوم کہ بابا صاحب اپنے آپ کو گولی مار لیتے ہیں۔ جب تارا نواب دلاور کے پاس آتا ہے تو ان کی لاش خون میں لت پت وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ دوستو، بابا صاحب نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ بابا صاحب کو یہی لگتا ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے، یہ سب نواب دلاور کی وجہ سے ہوا۔ دوستو، آپ کو اس ڈرامے کا اینڈ کیسا لگا؟ باخدا مجھے خود اس ڈرامے کا اینڈ بالکل بھی پسند نہیں آیا، بالکل بیکار کس آنے والا لگ رہا ہے، مگر پھر بھی چلے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اویس ورلڈ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی، جو کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ جس کا ہو چکا ہے، اور آنے والا ایپیسوڈ اس کا آخری قسط ہوگا۔ دوستو، اس ڈرامے کا جو ستیہ ناز ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دوستو، کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ شمشیر کا انتقال ہو جائے گا۔ دوستو، بابا صاحب کو بھی یقین نہیں آتا میرا بیٹا شمشیر اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ نواب دلاور کو یہ دکھ ساری زندگی رہے گا، کیونکہ نواب دلاور کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر نواب دلاور کی آدمی مہک کو مارنے نہ جاتے تو یہ سب نہ ہوتا، لیکن دوستو افسوس سے اب کیا فائدہ؟ افسوس، شمشیر مر گیا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نواب دلاور جائیداد کا آدھا حصہ مہک کے نام کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی مکمل جائیداد نیلام کر دیتا ہے، جس پر تارا بھی کچھ نہیں بولتا، لیکن فروا کو بہت غصہ آتا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس طرح تو ہم غریب ہو جائیں گے۔ لیکن تارا کہے گا بابا فیصلہ کر چکے ہیں۔ دوستو، تارا یہ فائل دینے ہی جاتا ہے، لیکن تارا کو کیا معلوم کہ بابا صاحب اپنے آپ کو گولی مار لیتے ہیں۔ جب تارا نواب دلاور کے پاس آتا ہے تو ان کی لاش خون میں لت پت وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ دوستو، بابا صاحب نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ بابا صاحب کو یہی لگتا ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے، یہ سب نواب دلاور کی وجہ سے ہوا۔ دوستو، آپ کو اس ڈرامے کا اینڈ کیسا لگا؟ باخدا مجھے خود اس ڈرامے کا اینڈ بالکل بھی پسند نہیں آیا، بالکل بیکار کس آنے والا لگ رہا ہے، مگر پھر بھی چلے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اویس ورلڈ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی، جو کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ جس کا ہو چکا ہے، اور آنے والا ایپیسوڈ اس کا آخری قسط ہوگا۔ دوستو، اس ڈرامے کا جو ستیہ ناز ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دوستو، کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ شمشیر کا انتقال ہو جائے گا۔ دوستو، بابا صاحب کو بھی یقین نہیں آتا میرا بیٹا شمشیر اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ نواب دلاور کو یہ دکھ ساری زندگی رہے گا، کیونکہ نواب دلاور کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر نواب دلاور کی آدمی مہک کو مارنے نہ جاتے تو یہ سب نہ ہوتا، لیکن دوستو افسوس سے اب کیا فائدہ؟ افسوس، شمشیر مر گیا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نواب دلاور جائیداد کا آدھا حصہ مہک کے نام کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی مکمل جائیداد نیلام کر دیتا ہے، جس پر تارا بھی کچھ نہیں بولتا، لیکن فروا کو بہت غصہ آتا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس طرح تو ہم غریب ہو جائیں گے۔ لیکن تارا کہے گا بابا فیصلہ کر چکے ہیں۔ دوستو، تارا یہ فائل دینے ہی جاتا ہے، لیکن تارا کو کیا معلوم کہ بابا صاحب اپنے آپ کو گولی مار لیتے ہیں۔ جب تارا نواب دلاور کے پاس آتا ہے تو ان کی لاش خون میں لت پت وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ دوستو، بابا صاحب نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ بابا صاحب کو یہی لگتا ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے، یہ سب نواب دلاور کی وجہ سے ہوا۔ دوستو، آپ کو اس ڈرامے کا اینڈ کیسا لگا؟ باخدا مجھے خود اس ڈرامے کا اینڈ بالکل بھی پسند نہیں آیا، بالکل بیکار کس آنے والا لگ رہا ہے، مگر پھر بھی چلے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اویس ورلڈ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی، جو کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ جس کا ہو چکا ہے، اور آنے والا ایپیسوڈ اس کا آخری قسط ہوگا۔
دوستوں اس ڈرامے کا جو ستیہ ناز ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دوستوں کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ شمشیر کا انتقال ہو جائے گا۔ دوستوں بابا صاحب کو بھی یقین نہیں آتا میرا بیٹا شمشیر اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ نواب دلاور کو یہ دکھ ساری زندگی رہے گا کیونکہ نواب دلاور کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر نواب دلاور کی آدمی مہک کو مارنے نہ جاتے تو یہ سب نہ ہوتا، لیکن دوستو افسوس سے اب کیا فائدہ، افسوس شمشیر مر گیا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نواب دلاور جائیداد کا آدھا حصہ مہک کے نام کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی مکمل جائیداد نیلام کر دیتا ہے، جس پر دارا بھی کچھ نہیں بولتا، لیکن فروا کو بہت غصہ آتا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے، اس طرح تو ہم غریب ہو جائیں گے، لیکن تارا کہے گا بابا فیصلہ کر چکے ہیں۔ دوستو تارا یہ فائل دینے ہی جاتا ہے، لیکن تارا کو کیا معلوم کہ بابا صاحب اپنے آپ کو گولی مار لیتے ہیں۔ جب تارا نواب دلاور کے پاس آتا ہے تو ان کی لاش خون میں لت پت وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ دوستو بابا صاحب نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ بابا صاحب کو یہی لگتا ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے، یہ سب نواب دلاور کی وجہ سے ہوا۔ دوستو آپ کو اس ڈرامے کا اینڈ کیسا لگا؟ باخدا مجھے خود اس ڈرامے کا اینڈ بالکل بھی پسند نہیں آیا، بالکل بیکار کس آنے والا لگ رہا ہے، مگر پھر بھی چلے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو اویس ورلڈ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی جو کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ جس کا ہو چکا ہے اور آنے والا ایپیسوڈ اس کا آخری قسط ہوگا۔ دوستو اس ڈرامے کا جو ستیہ ناز ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دوستو کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ شمشیر کا انتقال ہو جائے گا۔ دوستو بابا صاحب کو بھی یقین نہیں آتا میرا بیٹا شمشیر اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ نواب دلاور کو یہ دکھ ساری زندگی رہے گا کیونکہ نواب دلاور کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر نواب دلاور کی آدمی مہک کو مارنے نہ جاتے تو یہ سب نہ ہوتا، لیکن دوستو افسوس سے اب کیا فائدہ، افسوس شمشیر مر گیا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نواب دلاور جائیداد کا آدھا حصہ مہک کے نام کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی مکمل جائیداد نیلام کر دیتا ہے، جس پر دارا بھی کچھ نہیں بولتا، لیکن فروا کو بہت غصہ آتا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے، اس طرح تو ہم غریب ہو جائیں گے، لیکن تارا کہے گا بابا فیصلہ کر چکے ہیں۔ دوستو تارا یہ فائل دینے ہی جاتا ہے، لیکن تارا کو کیا معلوم کہ بابا صاحب اپنے آپ کو گولی مار لیتے ہیں۔ جب تارا نواب دلاور کے پاس آتا ہے تو ان کی لاش خون میں لت پت وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ دوستو بابا صاحب نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ بابا صاحب کو یہی لگتا ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے، یہ سب نواب دلاور کی وجہ سے ہوا۔ دوستو آپ کو اس ڈرامے کا اینڈ کیسا لگا؟ باخدا مجھے خود اس ڈرامے کا اینڈ بالکل بھی پسند نہیں آیا، بالکل بیکار کس آنے والا لگ رہا ہے، مگر پھر بھی چلے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو اویس ورلڈ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی جو کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ جس کا ہو چکا ہے اور آنے والا ایپیسوڈ اس کا آخری قسط ہوگا۔ دوستو اس ڈرامے کا جو ستیہ ناز ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دوستو کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ شمشیر کا انتقال ہو جائے گا۔ دوستو بابا صاحب کو بھی یقین نہیں آتا میرا بیٹا شمشیر اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ نواب دلاور کو یہ دکھ ساری زندگی رہے گا کیونکہ نواب دلاور کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر نواب دلاور کی آدمی مہک کو مارنے نہ جاتے تو یہ سب نہ ہوتا، لیکن دوستو افسوس سے اب کیا فائدہ، افسوس شمشیر مر گیا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نواب دلاور جائیداد کا آدھا حصہ مہک کے نام کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی مکمل جائیداد نیلام کر دیتا ہے، جس پر دارا بھی کچھ نہیں بولتا، لیکن فروا کو بہت غصہ آتا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے، اس طرح تو ہم غریب ہو جائیں گے، لیکن تارا کہے گا بابا فیصلہ کر چکے ہیں۔ دوستو تارا یہ فائل دینے ہی جاتا ہے، لیکن تارا کو کیا معلوم کہ بابا صاحب اپنے آپ کو گولی مار لیتے ہیں۔ جب تارا نواب دلاور کے پاس آتا ہے تو ان کی لاش خون میں لت پت وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ دوستو بابا صاحب نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ بابا صاحب کو یہی لگتا ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے،
یہ سب نواب دلاور کی وجہ سے ہوا۔ دوستو آپ کو اس ڈرامے کا اینڈ کیسا لگا؟ باخدا مجھے خود اس ڈرامے کا اینڈ بالکل بھی پسند نہیں آیا، بالکل بیکار کس آنے والا لگ رہا ہے، مگر پھر بھی چلے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو اویس ورلڈ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی، جو کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ جس کا ہو چکا ہے اور آنے والا ایپیسوڈ اس کا آخری قسط ہوگا۔ دوستو اس ڈرامے کا جو ستیہ ناز ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دوستو کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ شمشیر کا انتقال ہو جائے گا۔ دوستو بابا صاحب کو بھی یقین نہیں آتا میرا بیٹا شمشیر اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ نواب دلاور کو یہ دکھ ساری زندگی رہے گا، کیونکہ نواب دلاور کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر نواب دلاور کی آدمی مہک کو مارنے نہ جاتے تو یہ سب نہ ہوتا، لیکن دوستو افسوس سے اب کیا فائدہ، افسوس شمشیر مر گیا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نواب دلاور جائیداد کا آدھا حصہ مہک کے نام کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی مکمل جائیداد نیلام کر دیتا ہے، جس پر دارا بھی کچھ نہیں بولتا، لیکن فروا کو بہت غصہ آتا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس طرح تو ہم غریب ہو جائیں گے، لیکن تارا کہے گا بابا فیصلہ کر چکے ہیں۔ دوستو تارا یہ فائل دینے ہی جاتا ہے، لیکن تارا کو کیا معلوم کہ بابا صاحب اپنے آپ کو گولی مار لیتے ہیں۔ جب تارا نواب دلاور کے پاس آتا ہے تو ان کی لاش خون میں لت پت وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ دوستو بابا صاحب نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ بابا صاحب کو یہی لگتا ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے، یہ سب نواب دلاور کی وجہ سے ہوا۔ دوستو آپ کو اس ڈرامے کا اینڈ کیسا لگا؟ باخدا مجھے خود اس ڈرامے کا اینڈ بالکل بھی پسند نہیں آیا، بالکل بیکار کس آنے والا لگ رہا ہے، مگر پھر بھی چلے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو اویس ورلڈ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی، جو کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ جس کا ہو چکا ہے اور آنے والا ایپیسوڈ اس کا آخری قسط ہوگا۔ دوستو اس ڈرامے کا جو ستیہ ناز ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دوستو کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ شمشیر کا انتقال ہو جائے گا۔ دوستو بابا صاحب کو بھی یقین نہیں آتا میرا بیٹا شمشیر اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ نواب دلاور کو یہ دکھ ساری زندگی رہے گا، کیونکہ نواب دلاور کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر نواب دلاور کی آدمی مہک کو مارنے نہ جاتے تو یہ سب نہ ہوتا، لیکن دوستو افسوس سے اب کیا فائدہ، افسوس شمشیر مر گیا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نواب دلاور جائیداد کا آدھا حصہ مہک کے نام کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی مکمل جائیداد نیلام کر دیتا ہے، جس پر دارا بھی کچھ نہیں بولتا، لیکن فروا کو بہت غصہ آتا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس طرح تو ہم غریب ہو جائیں گے، لیکن تارا کہے گا بابا فیصلہ کر چکے ہیں۔ دوستو تارا یہ فائل دینے ہی جاتا ہے، لیکن تارا کو کیا معلوم کہ بابا صاحب اپنے آپ کو گولی مار لیتے ہیں۔ جب تارا نواب دلاور کے پاس آتا ہے تو ان کی لاش خون میں لت پت وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ دوستو بابا صاحب نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ بابا صاحب کو یہی لگتا ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے، یہ سب نواب دلاور کی وجہ سے ہوا۔ دوستو آپ کو اس ڈرامے کا اینڈ کیسا لگا؟ باخدا مجھے خود اس ڈرامے کا اینڈ بالکل بھی پسند نہیں آیا، بالکل بیکار کس آنے والا لگ رہا ہے، مگر پھر بھی چلے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو اویس ورلڈ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی، جو کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ جس کا ہو چکا ہے اور آنے والا ایپیسوڈ اس کا آخری قسط ہوگا۔ دوستو اس ڈرامے کا جو ستیہ ناز ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دوستو کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ شمشیر کا انتقال ہو جائے گا۔ دوستو بابا صاحب کو بھی یقین نہیں آتا میرا بیٹا شمشیر اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ نواب دلاور کو یہ دکھ ساری زندگی رہے گا، کیونکہ نواب دلاور کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر نواب دلاور کی آدمی مہک کو مارنے نہ جاتے تو یہ سب نہ ہوتا، لیکن دوستو افسوس سے اب کیا فائدہ، افسوس شمشیر مر گیا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نواب دلاور جائیداد کا آدھا حصہ مہک کے نام کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی مکمل جائیداد نیلام کر دیتا ہے، جس پر دارا
بھی کچھ نہیں بولتا لیکن فروا کو بہت غصہ آتا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس طرح تو ہم غریب ہو جائیں گے۔ لیکن تارا کہے گا بابا فیصلہ کر چکے ہیں۔ دوستو تارا یہ فائل دینے ہی جاتا ہے لیکن تارا کو کیا معلوم کہ بابا صاحب اپنے آپ کو گولی مار لیتے ہیں۔ جب تارا نواب دلاور کے پاس آتا ہے تو ان کی لاش خون میں لت پت وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ دوستو بابا صاحب نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ بابا صاحب کو یہی لگتا ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ یہ سب نواب دلاور کی وجہ سے ہوا۔ دوستو آپ کو اس ڈرامے کا اینڈ کیسا لگا؟ باخدا مجھے خود اس ڈرامے کا اینڈ بالکل بھی پسند نہیں آیا، بالکل بیکار کس آنے والا لگ رہا ہے، مگر پھر بھی چلے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو اویس ورلڈ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی جو کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ جس کا ہو چکا ہے اور آنے والا ایپیسوڈ اس کا آخری قسط ہوگا۔ دوستو اس ڈرامے کا جو ستیہ ناز ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دوستو کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ شمشیر کا انتقال ہو جائے گا۔ دوستو بابا صاحب کو بھی یقین نہیں آتا میرا بیٹا شمشیر اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ نواب دلاور کو یہ دکھ ساری زندگی رہے گا کیونکہ نواب دلاور کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر نواب دلاور کی آدمی مہک کو مارنے نہ جاتے تو یہ سب نہ ہوتا، لیکن دوستو افسوس سے اب کیا فائدہ، افسوس شمشیر مر گیا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نواب دلاور جائیداد کا آدھا حصہ مہک کے نام کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی مکمل جائیداد نیلام کر دیتا ہے، جس پر دارا بھی کچھ نہیں بولتا لیکن فروا کو بہت غصہ آتا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس طرح تو ہم غریب ہو جائیں گے۔ لیکن تارا کہے گا بابا فیصلہ کر چکے ہیں۔ دوستو تارا یہ فائل دینے ہی جاتا ہے لیکن تارا کو کیا معلوم کہ بابا صاحب اپنے آپ کو گولی مار لیتے ہیں۔ جب تارا نواب دلاور کے پاس آتا ہے تو ان کی لاش خون میں لت پت وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ دوستو بابا صاحب نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ بابا صاحب کو یہی لگتا ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ یہ سب نواب دلاور کی وجہ سے ہوا۔ دوستو آپ کو اس ڈرامے کا اینڈ کیسا لگا؟ باخدا مجھے خود اس ڈرامے کا اینڈ بالکل بھی پسند نہیں آیا، بالکل بیکار کس آنے والا لگ رہا ہے، مگر پھر بھی چلے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو اویس ورلڈ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی جو کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ جس کا ہو چکا ہے اور آنے والا ایپیسوڈ اس کا آخری قسط ہوگا۔ دوستو اس ڈرامے کا جو ستیہ ناز ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دوستو کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ شمشیر کا انتقال ہو جائے گا۔ دوستو بابا صاحب کو بھی یقین نہیں آتا میرا بیٹا شمشیر اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ نواب دلاور کو یہ دکھ ساری زندگی رہے گا کیونکہ نواب دلاور کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر نواب دلاور کی آدمی مہک کو مارنے نہ جاتے تو یہ سب نہ ہوتا، لیکن دوستو افسوس سے اب کیا فائدہ، افسوس شمشیر مر گیا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نواب دلاور جائیداد کا آدھا حصہ مہک کے نام کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی مکمل جائیداد نیلام کر دیتا ہے، جس پر دارا بھی کچھ نہیں بولتا لیکن فروا کو بہت غصہ آتا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس طرح تو ہم غریب ہو جائیں گے۔ لیکن تارا کہے گا بابا فیصلہ کر چکے ہیں۔ دوستو تارا یہ فائل دینے ہی جاتا ہے لیکن تارا کو کیا معلوم کہ بابا صاحب اپنے آپ کو گولی مار لیتے ہیں۔ جب تارا نواب دلاور کے پاس آتا ہے تو ان کی لاش خون میں لت پت وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ دوستو بابا صاحب نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ بابا صاحب کو یہی لگتا ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ یہ سب نواب دلاور کی وجہ سے ہوا۔ دوستو آپ کو اس ڈرامے کا اینڈ کیسا لگا؟ باخدا مجھے خود اس ڈرامے کا اینڈ بالکل بھی پسند نہیں آیا، بالکل بیکار کس آنے والا لگ رہا ہے، مگر پھر بھی چلے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو اویس ورلڈ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی جو کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ جس کا ہو چکا ہے اور آنے والا ایپیسوڈ اس کا آخری قسط ہوگا۔
دوستوں اس ڈرامے کا جو ستیہ ناز ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دوستوں کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ شمشیر کا انتقال ہو جائے گا۔ دوستوں بابا صاحب کو بھی یقین نہیں آتا میرا بیٹا شمشیر اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ نواب دلاور کو یہ دکھ ساری زندگی رہے گا کیونکہ نواب دلاور کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر نواب دلاور کی آدمی مہک کو مارنے نہ جاتے تو یہ سب نہ ہوتا، لیکن دوستو افسوس سے اب کیا فائدہ، افسوس شمشیر مر گیا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نواب دلاور جائیداد کا آدھا حصہ مہک کے نام کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی مکمل جائیداد نیلام کر دیتا ہے، جس پر دارا بھی کچھ نہیں بولتا، لیکن فروا کو بہت غصہ آتا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے، اس طرح تو ہم غریب ہو جائیں گے، لیکن تارا کہے گا بابا فیصلہ کر چکے ہیں۔ دوستو تارا یہ فائل دینے ہی جاتا ہے، لیکن تارا کو کیا معلوم کہ بابا صاحب اپنے آپ کو گولی مار لیتے ہیں۔ جب تارا نواب دلاور کے پاس آتا ہے تو ان کی لاش خون میں لت پت وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ دوستو بابا صاحب نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ بابا صاحب کو یہی لگتا ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے، یہ سب نواب دلاور کی وجہ سے ہوا۔ دوستو آپ کو اس ڈرامے کا اینڈ کیسا لگا؟ باخدا مجھے خود اس ڈرامے کا اینڈ بالکل بھی پسند نہیں آیا، بالکل بیکار کس آنے والا لگ رہا ہے، مگر پھر بھی چلے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو اویس ورلڈ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی جو کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ جس کا ہو چکا ہے اور آنے والا ایپیسوڈ اس کا آخری قسط ہوگا۔ دوستو اس ڈرامے کا جو ستیہ ناز ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دوستو کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ شمشیر کا انتقال ہو جائے گا۔ دوستو بابا صاحب کو بھی یقین نہیں آتا میرا بیٹا شمشیر اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ نواب دلاور کو یہ دکھ ساری زندگی رہے گا کیونکہ نواب دلاور کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر نواب دلاور کی آدمی مہک کو مارنے نہ جاتے تو یہ سب نہ ہوتا، لیکن دوستو افسوس سے اب کیا فائدہ، افسوس شمشیر مر گیا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نواب دلاور جائیداد کا آدھا حصہ مہک کے نام کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی مکمل جائیداد نیلام کر دیتا ہے، جس پر دارا بھی کچھ نہیں بولتا، لیکن فروا کو بہت غصہ آتا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے، اس طرح تو ہم غریب ہو جائیں گے، لیکن تارا کہے گا بابا فیصلہ کر چکے ہیں۔ دوستو تارا یہ فائل دینے ہی جاتا ہے، لیکن تارا کو کیا معلوم کہ بابا صاحب اپنے آپ کو گولی مار لیتے ہیں۔ جب تارا نواب دلاور کے پاس آتا ہے تو ان کی لاش خون میں لت پت وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ دوستو بابا صاحب نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ بابا صاحب کو یہی لگتا ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے، یہ سب نواب دلاور کی وجہ سے ہوا۔ دوستو آپ کو اس ڈرامے کا اینڈ کیسا لگا؟ باخدا مجھے خود اس ڈرامے کا اینڈ بالکل بھی پسند نہیں آیا، بالکل بیکار کس آنے والا لگ رہا ہے، مگر پھر بھی چلے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو اویس ورلڈ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی جو کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ جس کا ہو چکا ہے اور آنے والا ایپیسوڈ اس کا آخری قسط ہوگا۔ دوستو اس ڈرامے کا جو ستیہ ناز ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دوستو کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ شمشیر کا انتقال ہو جائے گا۔ دوستو بابا صاحب کو بھی یقین نہیں آتا میرا بیٹا شمشیر اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ نواب دلاور کو یہ دکھ ساری زندگی رہے گا کیونکہ نواب دلاور کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر نواب دلاور کی آدمی مہک کو مارنے نہ جاتے تو یہ سب نہ ہوتا، لیکن دوستو افسوس سے اب کیا فائدہ، افسوس شمشیر مر گیا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نواب دلاور جائیداد کا آدھا حصہ مہک کے نام کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی مکمل جائیداد نیلام کر دیتا ہے، جس پر دارا بھی کچھ نہیں بولتا، لیکن فروا کو بہت غصہ آتا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے، اس طرح تو ہم غریب ہو جائیں گے، لیکن تارا کہے گا بابا فیصلہ کر چکے ہیں۔ دوستو تارا یہ فائل دینے ہی جاتا ہے، لیکن تارا کو کیا معلوم کہ بابا صاحب اپنے آپ کو گولی مار لیتے ہیں۔ جب تارا نواب دلاور کے پاس آتا ہے تو ان کی لاش خون میں لت پت وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ دوستو بابا صاحب نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ بابا صاحب کو یہی لگتا ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے، یہ سب نواب دلاور کی وجہ سے ہوا۔ دوستو آپ کو اس ڈرامے کا اینڈ کیسا لگا؟ باخدا مجھے
خود اس ڈرامے کا اینڈ بالکل بھی پسند نہیں آیا، بالکل بیکار کس آنے والا لگ رہا ہے، مگر پھر بھی چلے دیکھتے ہیں۔